بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ باب الاکفاء فی الدین۔ خاندان اور نسب میں دینداری کا لحاظ کرنا۔ شادیوں میں کفاءت فی الدین کا بیان۔ اس باب کا مطلب اور مقصد دونوں قریب قریب ہے۔ آپ نے فقہ کی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ نکاح میں زوجین کے درمیان کفاءت ہونی چاہیے۔ میاں بیوی میں کفاءت مطلوب ہوتی ہے۔ کفاءت کے معنی یکسانیت، مماثلت، برابری۔ اب یہ کفاءت کس چیز میں ہونی چاہیے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہاں مقصد ہے اور جو حضرت کی مراد ہے اس باب کے قائم کرنے سے، وہ یہ ہے کہ نکاح میں مماثلت اور کفاءت صرف دین میں مطلوب ہے، کسی اور چیز میں کفاءت حضرت کے نزدیک مطلوب نہیں ہے۔ دین میں اس کی قید سے یہ بات مستثنی ہو گئی کہ اگر کوئی نکاح مسلم غیر مسلم کے درمیان ہو، یعنی مسلم غیر مسلم کے بیچ ہو، تو معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں کے درمیان دین کی کفاءت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کفاءت دیکھی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو صرف دین کے اندر ہی کفاءت ضروری ہے، جیسا کہ اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے باب میں الاکفاء فی الدین۔ دوسرا مذہب جمہور کا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل، یہ حضرات فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں کفاءت کی رعایت ہونی چاہیے، اگرچہ کہ یہ چیزیں شرط کے درجے میں نہیں ہیں، لیکن کفاءت کا ان میں لحاظ ہونا چاہیے، رشتے کے استحکام کے لیے، محبت کے بقا و دوام کے لیے 4 چیزوں میں کفاءت ملحوظ رکھنی چاہیے۔ نمبر 1 دین ہے، نمبر 2 نسب، نمبر 3 پیشہ یعنی حرفت و صنعت، نمبر 4 حریت آزادی۔ ان میں دین تو ایسی کفاءت ہے جو شرط کے درجے میں، لہذا کسی مسلم کا غیر مسلمہ سے اور کسی غیر مسلم کا مسلمہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ نسب، حرفت، حریت یہ شرط کے درجے میں نہیں ہے۔ ایک چوتھی چیز رہ جاتی ہے مال، بلکہ یہ 5ویں چیز ہوگی۔ مال میں کفاءت ضروری ہے یا نہیں؟
بعض حضرات اس میں بھی کفاءت ضروری قرار دیتے، یعنی ضروری بمعنی کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ مال کی کفاءت بھی دیکھی جاوے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مدعا ثابت کیا تو مال کی بھی نفی کر دی اور دوسری تمام کفاءتوں کی نفی کر دی، کفاءت فی المال، کفاءت فی النسب، کفاءت فی الحرفہ، کفاءت فی الحریہ، ان چاروں کی نفی کر دی، صرف ایک کو ثابت کیا ہے، کفاءت فی الدین۔ اس کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی، والذی خلق من الماء بشرا، اللہ تعالیٰ نے سب کو انسان بنایا اور سب کو نطفے سے بنایا، ایک ہی مادے سے، اور پھر اس کو انسان کو خاندانی اور سسرالی دو رشتے عطا کیے، انسان کو خاندانی اور سسرالی دو رشتے میں بانٹ دیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت کے مالک ہیں۔ یہاں قدرت کا بیان اس اعتبار سے ہے، ویسے تو آپ اس کو تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، پڑھتے ہیں کہ دیکھیے ایک رشتہ ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے پر کس طرح دیوانہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی حمایت کے لیے، محبت کے لیے، مدد کے لیے، مناصرت و معاونت کے لیے، بالکل ایک دوسرے کو اپنا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جعلہ نسبا و سحرا، باپ بیٹا، بھائی بھائی، خاندان کے باہمی افراد، خاندان کے افراد باہمی محبت میں اس قدر مضبوط ہوتے کہ تیسرے کو پھٹکنے نہیں دیتے۔ اس اعتبار سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت کے مالک۔ اس آیت سے حضرت کا مقصود ظاہر ہے کہ سارے بشر ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں، کوئی ضرورت کسی اور قسم کی کفاءت کی نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اصل کفاءت تو یہی ہے کہ دین میں صرف ہو، دوسری کفاءتوں کا کوئی مضبوط ثبوت نہیں ملتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قریش ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں، قریش کے علاوہ عام عرب ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں، اور کوئی اجمی عربی کا کفو نہیں، لأن العجم زیّؤوا انسابہم، اجمیوں نے اپنا نسب چونکہ باقی نہیں رکھا، اس لیے یہ بات حضرت نے فرمائی، اور شوافع نے بھی یہی بات کہی ہے۔ بہرحال اصل کفاءت تو دین میں ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ سنتے چلیں، کفاءت یہ اللہ کا حق ہے یا عورت کا حق ہے؟ عورت کو چونکہ شوہر کے تابع ہو کر رہنا ہے، ماتحتی میں رہنا ہے، اس لیے کفاءت عورت کا حق ہے، تو عورت کا حق ہے یا اللہ کا حق ہے؟ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ چونکہ عورت کو رہنا ہے شوہر کے تابع ہو کر، اس لیے یہ برابری، یہ کفاءت یہ عورت کا حق ہے۔ اب روایت دیکھیے، جتنی بھی روایتیں آ رہی ہیں سب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ثابت کیا ہے کہ دوسرے اعتبارات سے ان رشتوں میں کفاءت نہیں ہے، لیکن دین میں کفاءت ہے، اس لیے رشتے معتبر ہیں۔ پتہ چلا صرف کفاءت فی الدین ہی ملحوظ ہے۔ بہی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشۃ ان ابا حذیفۃ بن عتبۃ بن ربیعۃ بن عبد شمس وکان ممن شہد بدرا۔ ابو حذیفہ کی بات چل رہی ہے
اور یہ ہیں ممن شہد بدرہ، یہ ان کی صفت ہے کہ ابو حذیفہ جو بدر میں شریک تھے، شرکائے بدر سے تھے، انہوں نے سالم کو متبنہ بیٹا بنا لیا تھا، تبنا سالمن فانکحہ بنت اخیہ، یعنی ابو حذیفہ نے سالم کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور اپنی بھتیجی سے، بھتیجی کا نام ہندہ بنت ولید تھا، نکاح کر دیا تھا۔ پہلے سالم ایک انصاری عورت کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو بیٹا بنا لیا تھا۔ اور زمانے جاہلیت کی ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا تو پھر اسے اس کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اب یہاں پر بھی ابو حذیفہ کا بیٹا لوگ کہتے تھے سالم کو، سالم ابن ابی حذیفہ کہا جاتا تھا، اور ایسی زید کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ اور اس کے آگے ایک بات اور جاہلیت میں تھی کہ جس کو اس طرح سے کوئی بیٹا بنا لیتا اس کو وارث بھی بناتا تھا، صلبی بیٹے کی طرح، نسبی بیٹے کی طرح اس کو وراثت بھی ملتی تھی۔ پھر یہ آیت آئی اور اس میں پابندی آئی کہ بھائی دیکھو ہر ایک کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کا نام معلوم ہے تو باپ کے نام سے پکارو، اور نہیں تو پھر ان کے جو آقا اور مولا ہیں ان کو ان کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ تو اب لوگ منہ بولے بیٹوں کو اصلی باپوں کے نام کے ساتھ پکارنے لگے۔ اگر کسی کا اصلی باپ معلوم نہ ہوتا تو پھر مولا فلاں کہہ کے پکارتے تھے، وضاحت ہو جاتی تھی کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اچھا، اب جب یہ حکم آیا تو اب سنیے، سہلہ بنت سہل ابن عمرو قرشی عامری جو حضرت ابو حذیفہ کی بیوی تھی، یہاں اوپر آیا پہلی سطر میں نا کہ ابو حذیفہ نے سالم کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو ابو حذیفہ کی جو بیوی تھی سہلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ، سالم کو تو ہم بیٹا ہی سمجھتے ہیں، لیکن اس حکم الہی کے بعد اب کیا کیا جاوے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو ہم بیٹا سمجھتے تھے، اب تو پردے کا حکم بھی آ گیا اور ایسی ہی ان کو ان کی طرف نام لے کر کے بولنے کی ممانعت بھی آ گئی، اب کیا کیا جاوے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال بھی کیا تھا کہ سالم کا گھر میں آنا جانا بھی ہوتا ہے، پھر کیا کیا جاوے؟ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دودھ پلا دو، پھر وہ رضائی بیٹا بن جائیں گے۔ اب یہاں کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے، اس کا جواب اس سے پہلے حدیثوں میں گزر چکا ہے کہ ان کے ساتھ یہ چیز خاص تھی، ورنہ تو صاف بات ہے کہ 2 سال کے بعد رضاعت کا حکم باقی نہیں رہتا، مدت رضاعت کے بعد جو رضاعت پائی جائے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اپنا مطلب کس طرح ثابت کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ہند بنت ولید ابن عتبہ کا نکاح سالم سے ہوا۔ سالم
ایک انصاری خاتون کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ غلام تھے، اور ہند بنت ولید یہ قریشیہ تھی۔ تو پتہ چلا اس اعتبار سے تو کفات نہیں تھی، لیکن دین دونوں میں تھا۔ حضرت کو صرف اتنا بتانا مقصود ہے۔ اب دوسری روایت دیکھیے، وہ بہی قال حد، پہلی روایت کو ملا لیجیے، آپ پوری کر لیجیے۔ بہی قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشۃ ان ابا حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس وکان ممن شہد بدرا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبنى سالما فانکحہ، تقریر بھی دھیان میں رکھیے اور عبارت بھی ملائیے، فانکحہ بنت اخیہ، ابو حذیفہ نے سالم کو لے پالک بنایا اور ان کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دی، جن کا نام ہند بنت الولید ابن عتبہ ابن ربیعہ تھا، اور یہ ایک انصاری خاتون کے، انصار کی ایک خاتون کے آزاد کردہ غلام تھے، تو یہ غلام تھے۔ کما تبنا رسول اللہ، کما تبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن وکان من تبنا رجلا فی الجاہلیہ، جاہلیت کی رسم کو بتا رہے ہیں۔ فی الجاہلیت دعاہ الناس الیہ وورث من میراثہ حتی انزل اللہ تعالی ادعوہم لآبائہم الی قولہ موالیکم فردوا الی آبائہم، یعنی ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ اچھا، فردوا الی آبائہم فمن لم یولم، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو تو پھر کان مولاً و اخن فی الدین، تو پکارنے کے لیے پھر جو اس کا مولا ہو وہ متعین ہے، یا اس سے جس کی مواخات ہو وہ متعین ہے۔ فجاءت سہلۃ بنت سہیل ابن عمرو القریشی ثم العامری، پھر سہلہ بنت سہیل ابن عمرو قریشی آئیں، ابو حذیفہ کی بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَهِيَ امرأۃ ابی حذیفۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انا کنا نرى سالما ولدا، ہم تو سالم کو بیٹا جانتے تھے لیکن اب یہ بڑا ہو گیا ہے، اب گھر میں آتا جاتا ہے، اب کیا کریں؟ اس موقع سے آپ نے وہ حل بتایا تھا جو آپ کو بتایا گیا، وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيث، پوری حدیث کتاب المغازی میں اپنی جگہ پر گزر چکی ہے اور آپ کے سبق میں وہ آئے گی۔ بہی قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشۃ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ضباعۃ بنت الزبیر فقال لها لعلك اردت الحج قالت واللہ ما اجدنی الا وجعتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زباعہ بنت زبیر ابن عبد المطلب کے پاس گئے، آپ نے فرمایا شاید تو حج کرنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں خود کو بیمار پا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا حج کا احرام باندھ لے، اور احرام باندھتے وقت اللہ سے یہ شرط لگا دے کہ الہی جہاں مجھے تو روک دے گا وہیں احرام کھول ڈالوں گی۔ زباعہ نے ایسا ہی کیا، اور وہ اس وقت مقداد ابن اسود کے نکاح میں تھیں۔ دیکھیے ما اجدنی الا وجعتا قال حجی واشترطی وقولی اللہم محلی، اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی جہاں آپ مجھے روک دے، حبستنی حیث حبستنی، اور اس وقت وکانت تحت المقداد ابن الاسود، مقداد ابن اسود کے نکاح میں وہ تھیں۔ معلوم کیا ہوا کہ مقداد ابن اسود قریشی نہیں تھے اور یہ قریشی تھی۔ پتہ چلا دوسری چیزوں میں کفاءت کوئی ضروری نہیں ہے، بس حضرت کو یہ بتانا مقصود تھا۔ تیسری روایت دیکھیے، بہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ
عن عبید اللہ قال حدثنی سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اس میں بھی دیکھیے فرمایا عورت کی شادی کی جاتی ہے 4 وجہوں سے، کوئی تو مال دیکھتا ہے، خاندان دیکھتا ہے، جمال دیکھتا ہے، دین کوئی دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم دین دیکھنا۔ حضرت نے یہاں سے پھر اپنا مدعا ثابت کیا۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا ابن ابی حازم عن نبی عن سہل قال مر رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تقولون فی هذا فقال ما تقولون فی هذا۔ روایت کا حاصل یہ ہے کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے پوچھا یہ کیسا آدمی ہے؟ کہا یہ تو بڑا آدمی ہے، کہیں پیغام دے تو سنا جائے، کوئی بات کہے سنی جائے، سفارش کرے سنی جائے۔ پھر ایک دوسرا آدمی گزرا، کہا یہ تو بہت غریب آدمی ہے، یہ کہیں کچھ بولے تو کوئی نہ سنے، اس کی بات پر دھیان نہ دیا جاوے۔ تو آپ نے کہا یہ دوسرا آدمی جو غریب ہے وہ پہلے والے سے اگر زمین بھی بھر جائے تو ان تمام سے بھی یہ بہتر ہے۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر وہی کہنا چاہتے ہیں کہ مال وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دوسری وجاہت کوئی چیز نہیں ہے، اصل دینداری ہے۔ روایت دیکھ لیجیے مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تقولون فی هذا قال حری، ہاں اس قابل ہے کہ ان خطبہ ينکح وان شفا یشفع وان قال یستمع، بولے تو سنا جائے، سفارش سنی جائے۔ قال ثم سکت فمر رجل من فقراء المسلمین، ایک فقیر انسان گزرا، اس فقیر انسان کا نام لوگوں نے جعیل ابن سراقہ رضی اللہ عنہ بتایا۔ فقال ما تقولون فی هذا قالوا حری ان خطب اللہ ينکح، کہیں پیغام دے تو نہ قبول کیا جائے، سفارش نہ سنی جائے، وان شفع اللہ یشفع وان قال اللہ یستمع، بولے تو کان نہ دیا جائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا خیر من ملء الارض مثل هذا۔ ان چاروں حدیثوں سے حضرت نے باب الاکفاء فی الدین کا عنوان ثابت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔